يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے ایصال ثواب سکینہ بی بی اور تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بر محمد وعلى محمد صلوات. جگہ ہے آگے آگے تشریف لے کے آئیں تاکہ جو نیچے بیٹھے وہ بھی اوپر آ جائیں انشاءاللہ. آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے مریضوں کی شفا خصوصاً حاجی احمد کراچی شہلا بہن کی صحت و سلامتی کے لیے آپ سب کے کوئی مریض ہیں مریضہ ہیں ان کی شفا یابی کے لیے. پھر التماس ہے میری بھابھی بیمار ہیں انشاءاللہ ان کی بھی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. اس صفحہ عذاب پہ جو ہر معصومین علیہ السلام کی تشریف آوری خصوصاً وارث اہل بیت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی آمد کے لیے دلوں کی گہرائی سے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج برائے تعجیل در ظہور آغا امام زمان صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب النفوس وشفيع ذنوبنا مولانا أبا القاسم مصطفى محمد صلى على محمد ثم الصلاة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين سيدة النساء أحلى الجنة يا يا فاطمة
تشفعي في الجنة يا زهراء يا حبيب رسول الله يا أبا العلي يا أم الحسن والحسين أم الأئمة يا مظلومة مغصوبة صلوات اللهم صل على محمد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد الحمد لله الذي على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وَلَهُ السَّمَاءُ مَا أَقْدَمَ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ایک دن اور ہمیں صفِ عزائے فاطمی بیانہ نصیب کیا خدایا دسترخوان شفاعت فاطمۃ الزہرا دسترخوان دنیاوی و معنوی و ملکوتی فاطمۃ الزہرا یہ وہ دسترخوان ہے جہاں سے آپ کو دنیا بھی ملتی ہے جہاں سے آپ کو آخرت بھی ملتی ہے جہاں سے آپ کو عالم ملکوت ملتا ہے یہ وہ دسترخوان اس کی قیمت کو سمجھیں اس کی قدر و قیمت کو جانیں کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایام عزا میں جب گھر سے قدم نکالیں تو اپنے آپ کو زہرا سے متمسک کر کے نکالیں اپنا ہر قدم زہرا زہرا علماء بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں کہ جب ہماری مشکل حل نہیں ہو رہی ہوتی ہم صرف یا زہرا کہتے ہیں صرف یا زہرا کوئی لمبا عمل نہیں کوئی لمبی دعائیں نہیں کوئی لمبی نمازیں نہیں کہتے ہیں کہ بس یا زہرا ٹھیک ہے اپنے دل کی گہرائی سے اور پھر یہ ایام میں آپ آ رہے ہیں کہاں ہاں دسترخوان فاطمہ کہاں غریب کا گھر کہاں حسین کی ماں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس گھر کو آج خدا نے یہ سعادت نصیب کی کہ گھر تو غریب کا تھا لیکن آج امیر ہو گیا کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کا دسترخوان یہاں بچ گیا اور اللہ کا شکر ہے میں نے اس چیز کو بہت دیکھا جب بھی کوئی مجھے کہتا ہے کہ خواہر مالی مشکل ہے بس میں کہتی ہوں سب بی بی کی مجلس رکھتا اور آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا سالوں میں مہینوں میں فرش سے عرش تک جاتے دیکھا نیچے آتے نہیں دیکھا فقط گھر پہ زہرا کو بلا لیا فقط اپنے گھروں کو زہرا سے مزین کرنے زہرا سے منور کرنے کیوں؟ کون ہے زہرا؟ کبھی نبی نے سمجھایا کون ہے زہرا کبھی علی نے سمجھایا کون ہے زہرا کبھی محمد کے نواسوں نے بتایا کون ہے ہماری ماں زہرا کبھی نبی قصیدے پڑھتا ہے کہتا ہے فاطمہ تو قرۃ عین فاطمہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے عام باپ کہے نا تو بڑی بات نہیں لگتی یہ باپ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ یہ باپ کون ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ وہی کے سوا کلام ہی نہیں کرتا مقام رسالت جب یہ کہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی یعنی مقام رسالت کہہ رہی ہے کہ فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ سے میری رسالت چلی ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن حسن و حسین کے بعد پتا چلا کربلا نے سمجھایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی کیا تھا دو جملے کربلا کے بعد سمجھ آئے ایک فاطمہ تو بضعۃ منی اور دوسرا حسین منی وانا من الحسین حسین کا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے نانا ہے نا لیکن نانا کا حسین سے ہونا
دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کب آیا؟ کربلا کے۔ کربلا نے بتایا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن سے کیا ہو رہا ہے۔ کبھی نبی نے کہا فقط عرفها، یہ جملہ آج کے لیے اسپیشل مخصوص ہے، 2 دن 3 دن کی عزاداری ہے، اس جملے کو نا ہر جگہ یاد کیجیے گا۔ فقط عرفها، جس نے زہرا کو جان لیا وہ سب جان لیا۔ جس کے دل میں فاطمہ کی معرفت آ گئی وہ نور ہی نور ہے، وہاں جہل نہیں آ سکتا۔ فقط فاطمہ کی معرفت، فقط فاطمہ کی معرفت۔ پھر کہا کہ فقط لیغضب غضبها، ٹھیک ہے، اگر فاطمہ کو ناراض کر دیا تو پھر مجھے اور میرے رب کو ناراض کر دیا۔ وَيَرْضَى يَرْضَاهَا، جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا۔ اب ہم سب چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں خدا راضی ہے، ہم سب چاہتے ہیں کچھ ایسا ہمیں پتا چلے جس سے ہم کہیں کہ اب اللہ ہم سے راضی ہے۔ نبی نے مسئلہ حل کر دیا، آسان سا فارمولہ بتا دیا، کہا کہ اللہ کی رضا چاہتے ہو فاطمہ کو راضی کر، فاطمہ کو راضی کر۔ فاطمہ راضی ہو گئی، خدا خود بخود راضی۔ ہم سب چاہتے ہیں نا راضیتم مرضیہ، ہے نا، فاطمہ کا رب سے راضی ہونا اور بات تھی، لیکن جب وہ مرضیہ بنی، خدا نے کہا میں بھی راضی ہوں اپنی بندی سے، میں بھی اپنی بندی سے راضی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں آج آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا گفٹ، چھوٹا تو نہیں ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ جو آئے، جو عزاداری آریہ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کیا روایت کہتی ہے کہ قیامت میں ایک وقت آئے گا، ایک لمحہ آئے گا، ٹھیک ہے، آج یکم جمادی الثانی کو یہ خوشخبری، یہ بشارت لے کر جائے۔ روایت کہتی ہے جب وہ لمحہ آئے گا، وہ لمحہ کیا ہوگا؟ جب فاطمہ آ جائے گی عالم محشر میں، اور فاطمہ کی شفاعت کا منظر جب لوگ دیکھیں گے، آہ آہ تصور کریں، جب اعلان ہوتا یہ بچہ فرسٹ ہے تو فیلیئر کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ عالم محشر میں جب فاطمۃ الزہرا شفاعت کے لیے آ جائیں گی اور وہ اپنے چاہنے والوں کو چن چن کر لے جائیں گی۔ فاطمہ من المہد الی اللحد، آیت اللہ قزوینی کی کتاب ہے، اس میں بڑی پیاری وہ روایت کہتے ہیں۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم ایام عاشورہ بھی مجالس کے لیے نکلتے ہیں، لیکن جو ایام فاطمیہ کے مجالس ہیں اور جو ایام فاطمیہ کے تعلق ہیں وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کہتی ہیں کہ قیامت میں جب فاطمہ آ جائیں گی عالم محشر میں، فرماتی کہ فاطمہ چنیں گی، کس کو چنیں گی؟ جس نے فاطمہ کی خاطر دوستی رکھی، فاطمہ کی خاطر کسی کو کچھ کھلایا، فاطمہ کی خاطر کسی کو کچھ پہنایا، فاطمہ کی خاطر کوئی تعلق رکھا۔ فاطمہ انہیں کیسے چنے گی؟ کیسے چنے گی؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، حدیث کہتی کیسے چنے گی؟ ایسے چنے گی جیسے جب پرندوں کے لیے دانے ڈالے جاتے ہیں اس میں کچھ خراب دانے ہوتے ہیں، کچھ صحیح دانے ہوتے ہیں، جس طرح وہ صحیح دانے چن لیے جاتے ہیں فاطمہ اپنے ان سب کو چن لے گی جن کے تعلق کی بنیاد فاطمہ ہوگی۔ اب ان دنوں آپ یہ کریں تبرکات کھلا رہے ہیں، تبرک دے رہے ہیں، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، آج کل آپ کی ہر گفتگو کا مرکز و محور فاطمہ۔ آپ نے گھر میں تبرک بنایا فاطمہ کے نام پہ، آپ نے یہ پانی رکھا فاطمہ کے نام پر، آپ نے اس جگہ پہ چادریں بچھائیں فاطمہ کے نام پر، آپ سب گھروں سے اٹھ کے آئے فاطمہ کے نام پر، شہلا بازی کے لیے نہیں آئے، فاطمہ کے لیے آئے، ٹھیک ہے۔ فرمایا ان سب کا مقام دیکھ کر عالم محشر کیا کہے گا؟ ہاں عالم محشر کیا کہے گا؟ لو کان فاطمیون، کاش ہم بھی فاطمیون میں سے ہوتے، کاش ہم نے بھی فاطمہ کیا ہوتا، کاش ہم نے بھی دنیا میں فاطمہ کو جانا ہوتا۔
فرماتے کہ اہل محشر تمنا کریں گے کاش ہم نے فاطمہ، ہم بھی فاطمیون ہوتے۔ دو لوگ این رجبیون، کدھر ہیں رجب والے؟ این الفاطمیون، ایام فاطمیہ میں صدا بلند ہوتی ہے این الفاطمیون، کدھر ہیں فاطمہ؟ فاطمہ کے چاہنے والے کہاں پہ ہیں؟ اب آپ سب اٹھ کر آ گئے فاطمہ کے نام پر، کسی نے مجلس رکھ لی، کسی نے تبرک بنا لیا، کسی نے خدمت کر لی، ہر بندہ کہاں پہ مصروف ہے؟ فاطمی فاطمی فاطمی، اپنے آپ کو فاطمہ سے جوڑنے کی کوشش میں لگا۔ صلوات بھیجو محمد صلی علی محمد۔ اب جب کہ یہ حالات ہیں، بی بی کی فضائل تو ختم نہیں ہوں گے، زندگی 18 سال ہے۔ میں واقعاً کبھی کبھی جیسے جتنا ہم پڑھتے ہیں بی بی کو دیکھتے ہیں، میں اکثر سوچتی ہوں 18 سال کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ ہم اپنی 18 سال کی بیٹیوں کو دیکھیں، ابھی تک تو کہتے ہیں ہم بچے ہیں، لیکن فاطمہ نے کیا کیا کہ وہ 18 سال کی زندگی 18 صدیوں پر محیط ہے۔ ان 18 سالوں میں فاطمہ کچھ ایسا کر گئی کہ فضائل ختم ہی نہیں ہو رہے، فاطمہ کی فضائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کمی نہیں آ رہی، ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن آج میں آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ لے کر آئی ہوں، بہت تلاش کیا میں کیا دوں، اب میں اتنی دور سے آئی ہوں تو میں کچھ آپ کو پیارا سا تحفہ دوں۔ تو آج چونکہ مجلس ہے گھر میں، تو میرا دل چاہا کہ کوئی ایسی مجلس پڑھوں جو آپ کے گھروں کے کام۔ فاطمہ سے ہم نے کیا لیا؟ سورہ دہر، سورہ دہر، سورہ انسان۔ آپ جانتے ہیں یہ سورہ نا فیملی سورت کے نام سے مشہور ہے، گھر کی سورہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سورہ کا مقام کیا ہے؟ کل میں نے ایک عمل آپ کو بتایا کہ حشر، سورہ حشر کو فاطمہ کے ساتھ کنیکٹ کر کے کچھ نہیں ہوتا تو ایام فاطمیہ کے 20 دن ہر رات پڑھیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں مسئلہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹی کے لیے رشتہ نہیں آپ کو مناسب مل رہا، 41 دن سورہ حشر کو اسی نیت سے آپ پڑھیں، فرماتے ہیں کہ خدا کی مشکلات کو حل کرے گا۔ آج آپ کو بتاؤں سورہ دہر کون سی سورہ؟ فیملی سورہ، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ کے بارے میں روایت میں کہ جو شخص جمعرات کو اس سورہ کی تلاوت کرے وہ قیامت میں رسول خدا کے ساتھ محشور ہوگا۔ وہ قیامت میں رسول خدا کے ساتھ، قیامت تو بھی دور ہے، دنیا میں کیا مل رہا ہے؟ کہا جو شخص ہر جمعرات کو سورہ دہر پڑھے گا وہ بندہ سٹریس سے نکل آئے گا، ٹینشنیں اس کو تنگ نہیں کریں گے۔ آج کے دور میں ہر بندہ سٹریس میں ہے، آپ کے بچے سٹریس میں، چھوٹے چھوٹے بچے امتحان کا سٹریس ہے جی، کلاس کا سٹریس ہے، اسکول کا سٹریس ہے۔ آج کی زندگی جو سٹریس سے بھرپور فرمائے، روز پنجشنبہ سورہ دہر پڑھے، آپ کا سارا سٹریس دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سورہ دہر ہے، اس کی آیات نازل ہوئی ہیں اس گھر کے اوپر، اور علامہ امینی نے الغدیر میں بڑی محنت کی، انہوں نے تقریباً 30 سے زیادہ ریفرنسز بیان کیے سنی شیعہ تمام کتب سے، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ سورہ اور اس کی یہ آیات قصیدہ فاطمی ہے جو خدا نے پڑھا۔ ایک آپ کا شاعر لکھتا ہے قصیدہ، ایک قصیدہ لکھتا ہے اللہ، اور جب اللہ قصیدہ لکھے تو اس میں کوئی خاص وجہ تو ہوگی۔ اب سارے فاطمہ سے عشق کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس گھر میں بات کیا تھی جو خدا قصیدہ سرائی کرنے پر اترا۔ ہم نے یہ مان لیا، ہمیں تو ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم نے مان لیا کہ اس گھر پر آیات نازل ہو گئی، خدا قصیدہ خوان ہے، فاطمہ الزہرا، ٹھیک ہے، منظوم ہے، فاطمہ وہ مضمون ہے جس پر خدا قصیدہ پڑھا، ہمیں تو شک نہیں ہے۔ اگلا سٹیپ ہمارا ہے نا، ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں، عاشقین اور ان کے فالوورز کا ایک سٹیپ ہمیشہ آگے، اور وہ سٹیپ کیا ہے؟ مودت کا سٹیپ، محبت سے ہم آگے نکل گئے نا، مودت کا سٹیپ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک چھوٹا سا گھر ہے مدینہ کی گلی،
اس گھر کی وہ کیا خاص بات تھی کہ خدا قصیدہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے؟ پہلی وجہ تو آپ سب کے سامنے ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا قرآن میں، یطعمون الطعام الی کون کون؟ مسکینا و فقیرا و اسیرا، یہ جو ہے کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں، کھانا تو سب کھلاتے ہوں گے، لیکن اس گھر میں خاص بات ہے۔ وہ خاص بات کیا ہے؟ بچے بیمار ہیں، حسن حسین بیمار ہیں، نبی خدا عیادت کے لیے آتے ہیں۔ اب ہم جیسے بندے عیادت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں واجب روزے بھی تو ہم چھڑوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچے بیمار ہیں، نبی نے ایک سنت ہمیں سکھائی، ٹھیک ہے؟ وہ سنت کیا سکھائی؟ نبی نے فرمایا کہ بچے بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے نذر کرتے ہیں، اور وہ نذر کیا کرتے ہیں؟ 3 دن روزہ رکھیں گے، 3 دن ہم ان بچوں کی شفا یابی کے لیے روزہ رکھیں گے۔ پہلا کام نبی نے سکھا دیا کہ گھر میں جب کوئی مشکل آئے، کوئی مرض آئے، تو سنت نبی یہ ہے کہ روزے کو نیت کر لیا کرو۔ تمہاری نذر کیا ہو؟ روزہ۔ میں اس گھر کی 5 خصوصیات بتاؤں، انشاءاللہ یاد کیجئے گا اور آسانی سے آپ کو یاد رہے گی۔ پہلی سنت کیا ہے؟ یوفون نذرہا، یہ جو گھر والے ہیں نا، یہ اپنی نذروں کی وفا کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نذر کر کے پھر بھول جاتے ہیں، کام ہو جائے، نذر کر لی اس کے بعد ہم بھول گئے جب کام ہمارا نکل آیا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اس گھر کی خاصیت یہ ہے کہ اس گھر کے لوگ جب منت مانتے ہیں تو اپنی منت کو وفا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا، آج کل ہماری منتیں بھی کچھ عجیب ہو گئی، تھوڑا سا آپ لوگوں کو تھوڑا لائٹر پارٹ میں بھی لے جاؤں کہ وہ کچھ دن پہلے خاتون کی مجھے کال آئی، کہتی ہے کہ وہ میں بیمار تھی تو میری بیٹی نے منت مانی تھی کہ ان خاتون کے لیے ان کے شوہر بڑی محبت سے کوئی سوٹ لائے تھے بہت اچھا سا۔ بیٹی کی بھی چالاکی دیکھیں، آج کل کی بیٹیاں بھی ایسی ہو گئی ہیں، اپنی کوئی چیز منت نہیں مانی، ماں کا وہ والا سوٹ منت مانا، کہتی اس نے وہ والا سوٹ منت مانا، اس کے بابا دینے نہیں دے رہے کہ یہ تو میں بڑی محبت سے لایا ہوں۔ ہے لائٹر پارٹ، لیکن یہ آپ لوگوں کو الارم دے گا کہ ہم بہت سی جگہوں پہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اول تو اس کی منت ہی ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ منت اپنے اوپر مانی جاتی، ہمسایوں کی چیزوں پہ ماں ہے، بے شک ماں ہے، لیکن ماں کی چیز پر آپ کا اختیار۔ یہ جو بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں نا، یہ چلاکیاں نہ کیا کریں، اماں سے محبت ہے تو اپنی چیزیں نکالیں، ٹھیک ہے؟ اماں کی بیماری کے لیے اماں کی چیزوں پہ نظر نہ رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اول تو اس کی نظر ہی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ شوہر کی پریشانی میں آ جائیں کہ شوہر کہہ رہا ہے۔ تو ہم نیت کر لیتے ہیں، جب ٹھیک ہو گیا مریض پھر ہم ڈرتے ہیں کیا کریں، کوئی اور راستہ نکالیں، کوئی جگاڑ نکالیں کہ بھئی یہ والی منت پوری نہ کرنی پڑے۔ خدا اس گھر کی خاصیت بتا رہا ہے، کہہ رہے اس گھر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لوگ جو منت کرتے ہیں اس کو وفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ چلے جائیں، فرمایا کہ اگلا کام یہ گھر جو ہے، اس گھر والے کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یطعمون الطعام، یہ طعام دیتے ہیں، لیکن کیا چیز؟ ان کو خود ضرورت ہے، ان کے پاس ایکسٹرا نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ہے اور آپ دے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایکسٹرا نہیں تھا۔ پہلا دن جب افطار کا آیا، مولا علی تھوڑی سی گندم لائے، چول لائے، بی بی نے اس کو، ہماری طرح تھوڑی ہے آٹا گھوننے کے لیے بھی ہمیں قیامت آتی ہے، سیدھا آٹا گھونا ہے، چھوڑو تندور سے لے آتے ہیں، لیکن فاطمہ اس کو چکی پہ پیستی ہیں، پھر آٹا گھونتی ہیں، پھر روٹی بناتی ہیں، اور جب دسترخوان بچھنے لگا یتیم آیا، بیوی نے اٹھا کر دے دیا، نہیں دیکھا، پانی پی کر طعام کر لیا، پانی پی کر افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار آئی، پھر یہ سارا پروسیس، اور پھر افطار کے لیے دسترخوان بچھا، پھر کون آ گیا؟ یتیم آ گیا۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آ گیا، یتیم کو دے دیا۔ اب آپ کو پتہ یتیم کو عطا کرنا، بے تحاشا ثواب، بے انتہا ثواب۔ رسول خدا نے فرمایا اپنی انگلیوں کو یوں اٹھائی، کہا یتیم کو کھلانے والا میں قیامت میں یوں مشہور ہوں گے۔ اور یتیموں سے رسول کو اتنی محبت، آپ کو پتہ ہے روایت کہتی ہے کہ ایک دن رسول خدا باہر تشریف فرما تھے، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ سائیڈ پہ بیٹھا ہے،
تو رسول خدا نے سے پوچھا بیٹا کیا ہوا تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ کہتے میں یتیم ہوں اور یہ مجھے نہیں کھلاتے، کیونکہ عرب جاہلیت کا وہی سسٹم چل رہا تھا، یتیم کو وہ لوگ لفٹ نہیں کراتے، یتیموں کو منحوس سمجھتے تھے، وہ یتیم کو کھیلنے نہیں دیتے تھے بچوں کے ساتھ۔ رسول خدا آنکھیں آبدیدہ ہوئی، بچے کو اٹھایا، ہاتھ پکڑے لے گئے فاطمہ کے دروازے پر، کہا فاطمہ حسنین کے کوئی کپڑے ہیں؟ فاطمہ نے کپڑے نکالے، مولا نے کہا فاطمہ بچے کو نہلاؤ دھلاؤ کپڑے پہناؤ، اس کے ذرا بال سنوارو، تمہارا بھائی ہے۔ فاطمہ نے بچے کو نہلایا دھلایا، حسنین کے کپڑے پہنائے، بال سنوارے، بچے کو تیار کیا، نبی نے ہاتھ پکڑا، وہیں لے گئے گلی میں جہاں بچے کھیل رہے تھے، وہاں لے کر گئے، لے جا کے کہا کہ آئندہ کوئی اس بچے کو یتیم نہ کہے، اس کا بابا محمد مصطفیٰ ہے۔ اتنی محبت ہے نا، اور یتیم دروازے پر آ جائے اور زہرا کھائیں اور یتیم کو نہ دے، پاسبل دے دیا۔ تیسرے دن اسیر آیا، اور آپ کو میں بہت مزے کی بات بتاؤں، اسیر تو مسلمان بھی نہیں تھا، اسیر مسلمان بھی نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس مسلمان اسیر نہیں ہو سکتا، وہ غیر مسلم تھا، اسیر تھا، لیکن چونکہ در پر آیا فاطمہ الزہرا نے، یہ ہم سب کے لیے بڑی امید کی کرن ہے۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہم گنہگاروں کو یہاں ملے گا کہ نہیں ملے گا، فاطمہ نے نا مسکین کو کھلایا، یتیم کو کھلایا، اسیر کو کھلایا، بتا دیا اس در پر آنے والا غریب سے غریب تر ہو، فقیر سے فقیر تر ہو، گنہگار سے گنہگار تر ہو، اس در سے کوئی محروم نہیں جا سکتا، کوئی محروم نہیں جا سکتا۔ خدا تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اس گھر کی خاصیت یہ تھی کہ یہ انہیں ضرورت ہوتی ہے پھر بھی یہ عطا کر دیتے ہیں، اور عطا کرنے میں بخل نہیں کرتے۔ صلوات بھیجیے محمد صلی اللہ محمد عاجل فرجہم اجمعین، بار دیگر صلوات صلی اللہ تیسری چیز پروردگار عالم نے فرمایا، وہ کون سی ہے؟ فرمایا کہ یخافون یوما، کہ یہ لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ حجر کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، رسول خدا گریا کر رہے ہیں، بہت گریا۔ اصحاب گئے، جناب سیدہ کو لے کر آگئے، کہا کہ رسول خدا کی حالت ٹھیک نہیں، آپ تشریف لائیں۔ جناب سیدہ آئیں، کہا بابا کیا ہوا؟ بابا نے کہا کہ فاطمہ یہ آیت نازل ہوئی اور خدا کہہ رہا ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر جہنم کے دروازے سے داخل ہونے والے کو پتا ہوگا کہ میں نے کس دروازے سے جانا ہے، کافر کا اپنا دروازہ، منافق کا اپنا دروازہ، گنہگار کا۔ جناب زہرا نے غش کر دیا، فاطمہ کو غش کر دیا، اصحاب کے لوگ گئی، فاطمہ کو لائے تھے نبی کو سنبھال لیں، فاطمہ خود غش کر دی، مولا علی کو بلا دیا۔ مولا علی آئے، کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا خبر ہے؟ کہا کہ علی آیت نازل ہوئی۔ مولا علی کو آیات سنائی، علی نے زار زار گریا شروع۔ کون ہے یہ؟ معصوم ہے، ان کا جہنم سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے، کس کے لیے روئے؟ ہمارے لیے روئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میری قبر کی آپ فکر، یہ ہمارا صاف سے جملہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی کو نصیحت کریں گے نا بیٹا یہ والا کام نہ کرو، قیامت سے ڈرو، اگلا جواب یہ آئے گا آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میری ٹینشن آپ نہ لیں۔ اور اس گھر کی حالت دیکھیں، فرماتے اور میری جان میں آپ کو آج بہت خوبصورت گفٹ دے کے جاؤں انشاءاللہ۔ اس حدیث کو آپ نے یاد رکھنا ہے، بہت یاد رکھنا ہے، اسپیشلی میرے جوانوں نے، میری ماں نے۔ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ یا نبی اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں شہیدوں جیسی موت مجھے آئے، میں شہداء کے ساتھ محشور ہو جاؤں۔ اب صاف سا جواب یہ نا کہ شہید ہونا چاہتے تو جا کے جنگ لڑو، لیکن اب ضرورت تو نہیں کہ ہر جنگ میں آپ شہید ہی ہوں، آپ بنا شہید ہوئے بھی شہید کی موت مر سکتے ہیں، ہم سب بھی مر سکتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، رسول خدا نے فرمایا اگر، غور سے سن رہے ہاں سن رہے، کیا خوبصورت جملہ نبی کا، فرمایا کہ اگر شہید کی
موت مرنا چاہتے ہو, شہیدوں میں مشہور ہونا چاہتے ہو, تو کیا کرو, اپنی موت کو بہت یاد کرو, اپنی موت کو بہت یاد کرو. اب یہ نہیں کہ ہائے میں نے مرنا ہے, ہائے میں نے مرنا ہے نا, ہائے میں نے مرنا ہے کے ساتھ کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ گناہ سے ہم نے بچنا. ٹھیک ہے, صرف مرنا نہیں نا. اور روایت کہتی ہے سلمان فارسی مدائن کے گورنر ہیں, تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں دیکھا کہ ایک رش لگا ہوا ہے کافی. پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے, کہا ایک جوان بے ہوش ہے. سامنے لوہار کا کہا کہ کیوں بے ہوش بہر ہے, اس کو ہوش میں لائے, ہوش میں لانے کے بعد اس کو گھر لے گئے. پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا میں لوہار کے اس تندور کے پاس سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا وہ لوہار تندور میں لوہا ڈالتا تھا, لوہا پگھل جاتا تھا. تو مجھے یہ لگا کہ خدایا دنیا کے اس تندور میں اتنا مضبوط لوہا پگھل رہا, جہنم میں کیا حال ہے. کہا جہنم یاد آئی اور میں غش کر. حضرت سلمان کو وہ اتنا اچھا لگا کہ حضرت سلمان اس کو اپنے گھر لے گئے. ٹھیک ہے, اپنے گھر لے گئے, اپنے پاس رکھا. فائنلی اس کی موت کا وقت آ گیا. اب جب موت کا وقت آیا تو حضرت سلمان نے دعا کی, خدایا خیال رکھنا, ہمیشہ موت سے ڈرتا تھا. آپ کو پتہ ہے ہاتف نبی غیبی کی صدا آئی, خدا نے فرمایا سلمان اپنے دوستوں کے ساتھ کیسی رفتار کرنی ہم جانتے ہیں, تم فکر نہ کرو. اور حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اس کی موت ایسے ہوئی جیسے اس نے پیارے سے خوشبودار پھول کو سونگا اور وہ مسحور ہو گیا, مسحور ہو گیا. فقط کیا تھا, یخافون یوم القیامہ, کہ وہ خوف تھا اس کے اندر کس چیز کا, روز آخرت کا. صلوات بھیجیے محمد صلی قیامت کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی نہیں جان دیتا اور آخرت میں نہیں جان دیتا. اس کے بعد فرمایا کہ ان کی کیفیت کیا تھی, انما یطعمکم بوجہ اللہ. یہ بات ہے, یہ آج تحفہ لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے لیے نہیں, لوجہ اللہ. وہ جو کام کرتے تھے کس کے لیے, اللہ کے چہرے کے, اللہ کی رضا کے. مطلب آسان الفاظ میں کو اخلاص عمل. کہا تمہارے عمل میں اخلاص ہو. میری جان ٹائم میں مختصر کر کے بتاؤں کہ اخلاص عمل کی ویلیو بتاؤں میں صرف 2 جملوں میں. مسجد بھی اگر خدا کے نام پہ بنے تو وہ چھوٹی سی بھی ہو تو مسجد قباء بنتی, اور ویلیو یہ ہے کہ اس میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب ہے. اور اگر مسجد بھی اپنے لیے بنائیں تو وہ مسجد ضرار بنتی ہے, جس کی خدا خود قرآن میں کہتا ہے اس کو گراؤ, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, مسجد ضرار ہے. جب اس کا تعلق خدا سے تب وہ یہ مجالس آپ برگزار کر رہے. میرا آنا, آپ کا آنا, آپ کا سننا, میرا پڑھنا. مرثیہ خان ہے, نوحہ خان ہے, ہم سب کتنا اجر کما سکتے ہیں, شرط فقط یہ کہ اخلاص سے عمل. فرمائے اس خاندان کا خاصہ یہ, اہل بیت اطہار کا خاصہ یہ ہے کہ یہ گھر کوئی کام بھی اپنے لیے نہیں کرتا. اس گھر کا ہر کام کس کے لیے ہے, لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے. صرف اخلاص سے عمل سے کرتے ہیں. اس میں اس گھر کی خاصیت یہ کہ یہ پروردگار عالم کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں, یہ کہیں پہ بھی کوئی کام اپنے لیے نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ پروردگار عالم کی جانب سے روایت کہتی ہے کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جو کیا کرتے ہیں, اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. 5ویں صفت ہے, ٹھیک ہے, یاد رہیں گی. پہلی صفت کون سی تھی, میں تھوڑا امتحان ساتھ لیتی رہتی. پہلی صفت کون سی تھی, ابھی بھول گیا. پہلی صفت کون سی تھی, اپنی نیتوں اور نظروں کی وفا کرنا. ٹھیک ہے, تھوڑی سی مدد کر. دوسری صفت کون سی تھی, پہلی نیت اپنی نیتوں کو وفا کرنا. دوسرا یطعمون الطعام, طعام کھلانا. تیسری صفت
یہ ہم نے اپنی فیملیز میں اختیار بھی تو کرنی ہے نا. سن کے بس چلے جانے بھی علی کے گھر کی تھی ہمارے گھروں کی نہیں ہو سکتی ہے. وہ والا کام تو نہیں ہے نا, اب ہمیں سیکھ کے جانا ہے. تیسرا کام کیا تھا؟ یخافون یوم القیامہ, قیامت کا خوف. چوتھی صفت کون سی تھی ابھی بتائیے آپ؟ چوتھی صفت کون سی تھی؟ اخلاص عمل, کہ ان کا ہر عمل جو ہے وہ کیا اخلاص ہے. آخری اور پانچویں صفت کیا؟ انا یخاف من ربنا, یہ اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں. یہ اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں. ڈرنا کس سینس میں اپنے جوانوں کو بتاؤں, دیکھیں ڈر یہاں پہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ مار دے گا. علی و زہرا سے جو عشق ہے خدا, محمد تو معشوق محمد, معشوق پروردگار, اور وہ ڈرتے بہت ہیں خدا سے. اس ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس میں ذرہ برابر, رائی کے برابر بھی میں آ جاؤں. بس جو کام ہے وہ خالصتاً پروردگار کا. ٹھیک ہے, اگر فاطمہ الزہرا سے خدا یہ کہتا ہے, بڑی پیاری روایت ہے, خدا جب جناب سیدہ کے ہاں دربار بھیجتا ہے جبرائیل جاؤ جا کے پوچھو تو صحیح, مجھ سے کچھ مانگتی ہی نہیں ہے زہرا, کوئی دعا تو کرے. ہماری کتنی دعائیں ہوتی ہیں, خدا یہ بھی دے دے, جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے, جو نہیں ہے بس وہی مانگ رہے. جو ہے اس پہ بھی تو شکر کریں نا, پہلے شکر کریں پھر مانگیں. اچھا سب کچھ ہے پھر بھی خدا یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اور فاطمہ مانگ ہی نہیں رہی. محمد مصطفیٰ تشریف لائے, کہا فاطمہ اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ سے کہو کچھ مانگے میں دینا چاہتی ہوں. فاطمہ کہتی ہے بابا شغلنی. فاطمہ کہتی ہے بابا میں بہت مصروف ہوں, کیا مانگوں, میں بہت مصروف ہوں. کس چیز میں مصروف ہے فاطمہ؟ کہا کہ مجھے فرصت ہی نہیں ہے کچھ مانگنے کی, مجھے فرصت ہی نہیں ہے مانگنے کی, میں بہت مصروف ہوں. کس میں مصروف ہے فاطمہ الزہرا؟ کہا کہ میں خدا کی ایک نظر کرم کو خود تک مشغول کرنے میں اتنا مصروف ہوں کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں آتا ہے کہ مجھے کچھ مانگنا ہے. صلی اللہ محمد آل محمد. عزیزان من, پھر اگر فاطمہ یہ کہتی ہیں تو بعید نہیں ہے کہ وہ خوف خدا, وہ عشق پروردگار اس خاندان پر ایسے حاوی ہے کہ ان کو خدا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. عزیزان فاطمہ الزہرا, آپ تصور کریں, آسان نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان ایام میں واقعاً انسان کا دل اتنا محزون ہو جاتا ہے, تصور کرتا ہے کہ خدا یا پروردگار فاطمہ کیا تھی جس کا تو عاشق ہے. تو کہتا ہے راضیہ مرضیہ. محمد کہتے ہیں فاطمہ تو حوراء الانسیہ, یہ تو جنت کی تو حوراء ہے انسان کے روپ میں. اور آپ کو پتہ ہے وہ فاطمہ جب دربار میں جاتی ہے, آیت اللہ جوادی آمولی وہ جملہ پڑھ کے زار ہوتے, کہتے کہ فاطمہ کا در و دیوار میں آنا بھی مصیبت نہیں تھا, فاطمہ کے محسن کا شہید ہونا بھی مصیبت نہیں تھا. فاطمہ کی اصل مصیبت پتہ ہے کیا تھی؟ کہا فاطمہ نے ایک لمحے کو دربار میں کھڑے ہو کے کہا کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہو؟ کیا تم مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہو کہ ایک مسلمان ہی ہے, ایک کافر ہے جو مسلمان سے میراث نہیں لیتا. میرا بابا بھی مسلم تھا, محمد تھا, میں اس کی بیٹی فاطمہ. عزاداران فاطمہ روایت کہتی ہے, عجیب روایت کے جملے ہیں, ہمارے استاد پڑھ رہے تھے, فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا دربار میں گئی, دربار سے جب واپس آئیں فرماتے ہیں کہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, بیٹیاں جانتی ہیں, بیٹیاں ماؤں کی سہیلیاں ہوتی ہیں, لائٹ بند کر دی, بیٹیاں ماؤں کی سہیلیاں ہوتی ہیں, ماں جو بات کسی سے نہیں کہہ پاتی وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے. فرماتے ہیں کہ جب جناب سیدہ واپس آئیں دربار سے, امام حسن آگے بڑھے, کہا ماما
अम्मा जान आप अपना हक लेने गई थी, आपको मिला कि नहीं मिला? बीबी ने कुछ नहीं कहा, खामोश रही। हुसैन आगे बढ़े, कहा माँ अपना हक लेने गई थी, हक मिला कि नहीं मिला? जनाब सैयदा फिर खामोश रही। ज़ैनब आगे बढ़ी, मुझे नहीं पता। ज़हरा ज़ैनब को तैयार कर रही थी, ज़ैनब को बताना चाह रही थी ज़ैनब आज माँ दरबार गई है, एक दिन तूने दरबार में जाना। बस फर्क ये है ये सहाबों का दरबार है, वो यजीद का होगा। ये मस्जिद नबवी है, वहाँ शराब की बोतलें होंगी। ज़ैनब को माँ ने देखा, ज़ैनब को गले से लगाया। ज़ैनब कहती है मेरी माँ की चादर सर से गिर गई। मेरी माँ मुझे गले लगाकर फकत एक जुमला कहती थी, ज़ैनब ज़ैनब फातिमा झूठ नहीं बोलती। ज़ैनब फातिमा झूठ नहीं बोलती। और ज़ैनब फातिमा से दरबार में कहाँ मांगेंगे? हाय ज़ैनब दरबार में नबी की तहरीर को रद्द किया गया। अज़ादारों माँ कहती जा रही थी, ज़ैनब छोटी है, ज़ैनब बच्ची थी अभी, लेकिन ज़ैनब अपनी माँ को देखती जा रही है। रावी कहता है क्यों देख रही थी ज़ैनब? ज़ैनब की माँ की चादर गिर गई थी, ज़ैनब माँ को देखती जाती थी। हाय मेरी माँ जब दरबार में गई थी, मेरी माँ 18 साल की जवान, सर के बाल सियाह थे, लेकिन अब जो आई है माँ दरबार में क्या हुआ नहीं जानती ज़ैनब। बस ये देखती उस घंटे में क्या हुआ जो मेरी माँ के बालों की सियाही चली गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अज़ादारों बकी की जानिब चलते हैं, पर अब क्या करे? ये वो माँ है जिसकी कब्र का पता भी नहीं, कहाँ हाथ रख के दुआ करे। या ज़हरा या ज़हरा, अपने दिलों को बकी की जानिब ले चले। कब्र बेसाया ज़हरा, कब्र बेनिशान फातिमा। बकी में हर कब्र को देख के सोचते शायद ये मेरी माँ। या मौला थी या फातिमा, या मौला थी या फातिमा, अगसनी अगसनी ज़हरा। तेरे दर पे आए कौन सा दर? इमाम हसन मुश्तबा, एक दिन एक ज़ाकिर ने मौला को ख्वाब में देखा। इमाम कहते हैं मेरी मजलिस से आया तो मेरी मुसीबत क्यों नहीं पड़ता? खुदा आपके बेटों को सलामत रखे। किसी बेटे के सामने उसकी माँ को थप्पड़ न लगे, किसी बेटे के सामने उसकी माँ को ताज़ियाना न लगे। या ज़हरा, ज़ाकिर ने कहा मौला
کی ہر مصیبت پڑی، میں نے آپ کا زہر پڑا، میں نے آپ کا کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہونا پڑا، میں نے آپ کے جنازے پر لگتے تیروں کو پڑھا۔ حسن مشتبہ کیا کہتے ہیں عزاداروں، ذاکر سے کہتے ہیں، ہائے میری مصیبت میرے کلیجے کا ٹکڑے ہونا نہیں، میرے جنازے پر برستے تیر بھی نہیں ہے۔ اے ذاکر میری مصیبت بتاؤں کیا ہے، اے ذاکر میری مصیبت، میری ماں کا درود یا زہرا، میری مصیبت، میری ماں کا در و دیوار میں آنا، میری مصیبت کیا ہے، میری ماں کے بازوؤں پہ لگے تازیاں یا زہرا، میری ماں کے بازوؤں پر لگے تازیاں نے میری مصیبت، ہائے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا پر غم نہیں ہے، ماں کے نیلے رخسار یا زہرا، ہائے ماں کے چہرے پہ لگا تھپا یا زہرا، ماں کے رخساروں کا نیلا رنگ میرا، میری مصیبت، اجرکم علی الزہرا، سب مل کے جو حاجت مند بیٹھا ہے مصیبت میں پریشان حال ہے، ہائے زہرا کی چادر کو تھام کر یا زہرا، جو حاجت مند ہے ہاتھوں کو بلند کریں، آنکھوں سے آنسوں کو بہنے دے، زہرا کے نیلے رخساروں کا اے بی بی کاش تیری قبر پر ہوتے، اپنے آنسوؤں سے تیری قبر کو دھوتے یا زہرا، مریضوں کی شفا کے لیے خصوصاً صاحب خانہ کے مریض یا زہرا، سب مل کے پکارے یا زہرا، یا اولاد کے نصیب کے لیے آپ کی آوازیں بقیع تک جانی چاہیے یا زہرا، یا زہرا، اولادوں کی کامیابی کے لیے ماں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہی ہے کہ کامیابیوں کے لیے یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ عزاداروں بس آخری جملہ ہے، اب دل کھول کے زہرا کو پکاریے گا۔ زہرا جب در و دیوار کے درمیان آئی تھی، زہرا نے کس کو پکارا تھا؟ یا مہدی، امام زمانہ کا زخم کیا ہے؟ اپنی ماں کے رخساروں کا بدلہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے یا زہرا، یا زہرا، خدا آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے یا زہرا، یا
لعنة الله على الكاذبين على الظالمين الظلمون هم من الأولين والآخرين